بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب تہجد میں دعا قبول کرنے لگتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ آپ کی دعا تہجد میں قبول کرنے والا ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے اور آپ کے حالات میں بہتری آنے لگی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ کہتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے، تو وہ ہر طرف سے اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا رہتا ہے، تو وہ ہر طرف سے خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے میں نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے معجزے غیب سے اتارے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو سارے عرش والے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو۔ ایک دن پھر مسکرانے والے، پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کون لکھ دیا گیا ہے، اب میں تمہارے نصیب میں مان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک۔ یہ امتحان تو بس
बहाने थे। तहज्जुद में कुछ तो ख़ास है, तभी मेरे अल्लाह ने उसको इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो ख़ास है, तभी अल्लाह अपनी इस इबादत के लिए पहले आसमान पे आता है। कुछ तो ख़ास है, तभी अल्लाह किसी किसी को चुनता है। जिसको चुन लेता है फिर उसके लिए मौजज़े करता है। तुम्हारा तहज्जुद तक आना ही तुम्हारी दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर तुम क्यों उसकी देरी को उसका इनकार समझते हो? तहज्जुद अल्लाह की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो तो वो उससे तहज्जुद की लगन लगा देता है। फिर जब ये सारा जहां खामोश होता है, फिर रात की तारीकी के उस आलम में खुदा अपने बंदे से हम कलाम होता है और तब यूं महसूस होता है जैसे शाहरुख की हदों को तोड़ते हुए वो रब हम में समा गया है और मोहब्बत की कैफियत टूटने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है, मांग मुझसे मेरे बंदे, तूने जो मांगा मैंने दिया तुझे। मगर तब अल्लाह के सिवा किसी की तलब ही नहीं रहती और फिर तलब अल्लाह की हो और वो ना मिले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद का आगाज़ इंसान से तो हो सकता है मगर इख्तिताम सिर्फ अल्लाह है। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ़ जब रात भर जगाए रखती है, रूह की बेचैनी अल्लाह के रूबरू ला कर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। फिर सारा गुबार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जज्ब करके रूह को आज़ाद कर दिया हो। अल्लाह से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझनें सुलझा देती है। फिर मजाजी दुख नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती। फिर रात की नींद अच्छी नहीं लगती। फिर बस अल्लाह से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं और अर्श वाले की लत लग जाती है।